بلا امتیاز اور بلا تخصیص احتسابی عمل شروع کیا اور وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق قبضہ مافیا کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ تمام ریاستی اداروں نے بڑی جرات اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ گزشتہ حکومت میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئی، سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے پیٹرول پمپ اور سینما گھر، کمرشل پلازے، ویگن سٹینڈ بنائے، ارب روپے کی ٹیکس چوری، کنورشن فیس و دیگر محصولات چوری کیے اور ملکی اداروں کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ گزشتہ دور حکومت میں اداروں اور سیاستدانوں کے گٹھ جوڑ سے ملکی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ہم نے آتے ہی اداروں کو سیاسی مداخلت سے آزاد کیا اور خود مختار بنایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہی اداروں نے 5 ارب روپے سے زائد کی مالیت کی سرکاری املاک اور زمینیں واگزار کرائی، جس میں شہری اور دیہاتی علاقوں کی اربوں روپے کی لاکھوں ایکڑ اراضی شامل ہے۔ ہماری حکومت تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر 425 ارب روپے کی 1,44,439 ایکڑ اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرائی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن وقت کی اہم ضرورت ہے، اور یہ آپریشن بلا امتیاز کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ یہ قیمتی سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے محفوظ کیا جا سکے گا۔ اب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہی قبضہ مافیا مختلف سرکاری محکموں کی زمینوں پر سالہ سال سے قابض ہیں، جن میں محکمہ اوقاف کی 90,516 کنال اور محکمہ جنگلات کی 5,997 ایکڑ اربوں روپے کی مالیت کی زمین بھی قبضہ مافیا کے زیر تسلط ہے۔ اس حوالے سے میں نے آج ان محکموں کے متعلقہ سیکرٹری صاحبان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کر دی ہے کہ سخت کریک ڈاؤن شروع کر کے یہ زمینیں اس مافیا سے جلد از جلد واگزار کرائی جائیں اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ قبضہ مافیا کے خلاف یہ آپریشن ہماری جماعت پی ٹی آئی اور حکومت کی عام ترین مقاصد میں شامل ہیں۔ سرکاری زمین واگزار کرانے کے بعد مزید مثبت مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی، جو کہ عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی ہوگی۔ اس کام کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی، جس میں انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بھی شامل ہیں۔ انشاءاللہ شب و روز محنت کر کے سرکاری زمین کو قبضہ مافیا سے واگزار کرائی جائیں گی اور پورے پنجاب میں اربوں روپے کی مالیت کی واگزار کرائی گئی زمین کو عوام کی فلاح و بہبود کے مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ شکریہ۔ محمد شاہد ٹاپک ہے، 92 نیوز سے میرا تعلق ہے۔ میرے پاس ایک 2 سوال ہیں اور آپ ہمیشہ سوال سنتے بھی ہیں اور پھر جواب بھی دیتے ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کورونا کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ہے، میڈیم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 9 مارچ کرنے جا رہے ہیں، تو کورونا کی جو شرح ہے بہت تیز ہے اور اپوزیشن کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کورونا جو ہے وہ سیاسی کورونا ہے، جبکہ جو دوسرا نمبر سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق بہت تیز ہے۔ 9 مارچ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور میرا دوسرا سوال جو ہے سیم صاحب، آپ نے ہمیشہ ہی جو ہمارے صحافی ہیں، صحافی برابری ان کے لیے آپ نے اور ٹیسٹر کے لیے میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا، آپ نے 50 لاکھ سے 2 کروڑ بیان کی تھی، ہم آپ کے ذاتی طور پر مشہور ہیں، لیکن 2 باتیں جس پر پوری صحافی برابری جو ہے آپ کو تازہ تحقیق پیش کرے گی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ہمارا ساتھی جس طرح ابھی منصر عباس کی جو ہے اچانک جو ہے وہ موت ہو گئی ہے تو 4 لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے ہوئے امداد، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی صحافی اگر کسی طرح فیلڈ میں کام کرتے کرتے 50 سال سے کام اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو واقعی تو ایسا آپ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یوٹیں کہ اس طرح کوئی بھی اگر کوئی موت کے حوالے ہوتا ہے تو اس کو 20 لاکھ روپیہ پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی گرانٹ دی جائے۔ دوسرا پوائنٹ، لاہور پریس کلب کی لائف انشورنس جو ہے ہماری وہ ختم ہو چکی ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، اگر پنجاب حکومت کی جانب سے ہماری لائف انشورنس جو ہے اس کے لیے گرانٹ جاری کر دی جائے تو تمام لوگ جو ہے وہ محفوظ بھی ہو جائیں گے اور آپ کو دعائیں بھی دیں گے۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے کروائیں گے۔ میرے خیال
خیال میں اگر آپ سارے دوست سوال کر دیں تو ایک ہی دفعہ میں سب کا جواب دے دوں. میرا سوال یہ ہے کہ ٹیسٹ کا الیکشن ہوا ہے جس میں الیکشن کمیشن نے عدالت نے جواب دیا کہ پنجاب حکومت نے منصد اسلام کو لگا کر اس الیکشن کو جان بوجھ کر ناطے بنایا. اب سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں بھی الیکشن کمیشن پر پارٹی جانے سے بھی اطلاعات اٹھائے جا رہے ہیں. یہ بتا دیجیے گا کہ کیا آپ یہ چیف الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کریں گے یا ان کے اس بیان کو اسٹیٹمنٹ کا غیر مقدم کریں گے؟ حکومت اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں؟ یہ بتائیے گا. میرا نام کاشف سلیمان ہے, نیو ٹی پی سے میرا تعلق ہے. 7 روپے کا پیکج دیا گیا ہے رمضان میں اور فیس دینا ہزار لگائے گئے ہیں. پنجاب حکومت کی اچھی کاوش ہے, لیکن دوسری جانب جو وزیر خزانہ انہوں نے یہ اطلاع کی ہے کہ جو شاید ضروری ہے وہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. تو ایسا کیا حکمت عملی طے کرتے ہیں کہ رمضان گزاروں کے بعد بھی عوام کو ریلیف دے سکے, اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ محسن جلال سما ٹی وی سے لوگ کے آپ کو آپ پر اعتماد سے ساتھیاں یہ کہا ہے کہ جب تک میں 5 سال تک گزار کی سیاست کر رہیں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہر 1 ماہ بعد کام کی تبدیلی کی بات میں سنائی دیتی ہے. اس میں جو آپ کی اتحادی جماعت ہے کام کی وہ بھی تھوڑا سا پراپوگنڈا کرتی ہے, اپوزیشن بھی پراپوگنڈا کرتی ہے, لیکن کچھ آپ کی کابینہ کے ممبران بھی ایسے ہیں کہ جن کو آپ کا اچھا کافی ایک کام نہیں پاتا اور وہ شکایتیں لے کر بھی وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں. تو یہ بتائیے گا آپ نے 5 سال تو رہے ہیں تو آپ اپنی اسی ٹیم کے ساتھ کنٹینیو کریں گے یا آپ اپنی کچھ ان وزراء کی ٹیم کو چینج کریں گے جن کی کارکردگی بھی نظر نہیں آتی اور سارا بندہ ان کی نائبی کا جو ہے وہ آپ کو پکڑنا پڑتا ہے. تو اس سوال کا جواب لازمی دیجیے گا کہ کیا اسی ٹیم کے ساتھ کنٹینیو کریں گے کابینہ کی یا کچھ تبدیلیاں ہمارے کیوں نہیں کریں پارٹی جو ہے ہمیشہ اعتماد کی بات کرتی ہے, تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جی صاحب پیرنٹ پارٹی صدر اٹینڈنس والی کی کافی کبھی اسٹارٹ کر بہت اچھی طریقے سے آپ کے ہر سچویشن کو جا کے ہر ہاسپٹل میں گئے اور نگرانی میں پریکٹس کروائے. مزید اس کے لیے آپ گورنمنٹ کی سچویشن کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اچھا سیاض صاحب, آج کی بات پر دوسری بھی نیوز سے ہوں میں. میرا سوال یہ کورونا کے حوالے سے ہے کہ اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, لیکن ابھی تک پولیس کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی کہ وہ بازار کو 6 بجے سے پہلے بند کروائیں اور وہ شہری جو ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پورے مقامات پر ماسک کا استعمال نہیں کیا جا رہا. سیکنڈلی جو تاجر برادری لاہور کی انہوں نے آپ کے اقدامات ماننے سے انکار کر دیا ہے, تو اس صورتحال میں حکومت پنجاب کورونا وائرس پر کس طرح قابو جو ہے وہ پائے گا؟ میں عرفان کی ہوں ڈیوٹی سے, میں لاہور کی گندگی کے بارے سے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ لاہور کی طرف مختلف شہر ہے لیکن اس کی گندگی اٹھانے کے لیے جو مسلسل کوئی کام نظر نہیں آ رہا. اب میری ورک میں چل رہے ہیں پورا روڈ ڈیٹس روڈ اتنی بڑی بڑی سڑکیں ہیں, وہاں گھروں کے ڈیٹ لگے ہوئے ہیں, تو ان کا اچھا چہرہ دینے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت میں ہے کوئی بول تو نہیں ہے جو مختلف اقدامات کر رہی ہے, لیکن ابھی بھی لاہور کے اندر صورتحال یہ ہے کہ چیف منسٹر آفس کے باہر بھی کیپٹن دھرنا دیا ہوا ہے اور سیو سیکٹری کے باہر بھی جو ڈیٹ کر وہ بیٹھ گئے ہیں 6 ساتھی ہو گئے کو. تو ان کے جو بات کرتے ہیں کہ جس طرح دفعات میں 25% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, ان کے مطالبات سنے جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاہ نے ان سے مطالبات کیے ہیں. آپ لوگوں کے سوال میرے خیال میں کافی ہو گئے, اب میں ان کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک ہے. جی سب سے پہلے جو کورونا کی بات آپ نے کی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ابھی اس کی تیسری لہر ہے اور انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو NCOC سے اور جو ہماری جو ہم یہاں کیبنٹ کمیٹی روزانہ بیٹھتی ہے اور اس میں جو SOPs ایشو کرتے ہیں وہ عوام کے مفاد کے لیے ہوتے ہیں. میرے خیال میں ماسک پہننا سب سے زیادہ ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد جو ٹائمنگ ہے, جو گیدرنگ ہیں, جو ہماری اسکولز ہیں, جو جس طرح سے ہم نے جتنے ایکشن کیے ہیں وہ عوام کے مفاد کی خاطر ہم نے کی ہیں.
تاکہ اس کا کم سے کم اس سے لوگ افیکٹ ہوں. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ویکسینیشن ہے وہ پورے پنجاب کے اندر سٹارٹ کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ 114 سینٹرز ہم نے بنائے ہیں جو پنجاب کے اندر جو کام کر رہے ہیں. اور اس میں جو بڑے شہر ہیں اس میں ہم یہ بھی اب کرنے جا رہے ہیں کہ بسز سے ہم جو ایلڈرلی لوگ ہیں ان کو ہم وہاں سے پک کریں اور ان کی ویکسینیشن کر کے دوبارہ ان کو ہم ڈراپ کریں. تو اس سے پہلے بھی الحمدللہ حکومت نے بڑی اچھی طرح کرونا کو ڈیل کیا ہے اور پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا. تو انشاءاللہ ابھی کریں گے اور اس میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہوئے گی. اس کے بعد آپ نے سوال کیا تھا کہ مہنگائی ہے اور رمضان شریف آنے والا ہے، اس کے رمضان پیکیج کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں. تو اس سلسلے میں کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ہم نے ان ڈیٹیل میں تمام چیزوں کو ڈسکس کیا اور رمضان پیکیج کو ہم نے فائنل کیا ہے. اس دفعہ انشاءاللہ حکومت پنجاب 7 ارب روپے سے زیادہ کی ریلیف دے گی پنجاب کے لوگوں کو. اور جو ریٹس ہیں اس کو ہم انشاءاللہ 2018 کے جو ریٹس تھے وہاں پہ ہم لاگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کا ریلیف شاید ہی کبھی دیا گیا ہو اس رمضان پیکیج میں. اس کے بعد آپ نے بات کی ہے ڈسکا الیکشن کی اور الیکشن کمیشن کی. تو میں یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو ڈسکا والا الیکشن تو نظر آ گیا اور سینٹ کا جو الیکشن ہوا ہے وہ نظر نہیں آیا. ڈسکا میں جو کچھ ہو گیا وہ نظر آ گیا اور سینٹ میں ان کو کہ الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ ان کو نظر نہیں آیا. باقی آپ بات میری سمجھ گئے. اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب میں وزیر اعلیٰ نہیں بنا تھا اس دن سے میرے خلاف شروع ہو گیا جب میں نہیں تھا. تو یہ کنٹینیوس سلسلہ ہے، ہر کچھ دنوں کے بعد چلتا رہتا ہے. میں ان کو بادر نہیں کرتا، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس صوبے کی عوام کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں ان کی خدمت کروں اور ان کو ریلیف دوں. یہی میرا ایجنڈا ہے اور یہی میرا مشن ہے. اس کے بعد جو لوگوں کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے جو ایک ایڈہاک ریلیف دیا، انشاءاللہ بجٹ میں ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ. آپ دعا کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ اچھائی ہوگی اور ہم لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.